دوسرا مسئلہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ رہن کا معاملہ بھی فرمایا، جو آگے کی حدیث ہے کہ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ کو یہودی کے پاس رہن کے طور پر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ 20 سا گلے کے عوض یہودی کے پاس رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رہن کا معاملہ کرنا، اور اوپر کی حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ کہ آپ نے بیع کا معاملہ بھی یہودی کے ساتھ کیا ہے۔ تو اوپر کی حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور آگے کی حدیث بھی جو ہے جس میں رہن کا تذکرہ ہے، رُهِنَ لَهُ دِرٌ مَعَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ، یہ بھی حدیث کیا ہے؟ حسن صحیح امام ترمذی نے فرمایا ہے۔ تو مجموعی اعتبار سے معلوم ہوا کہ ہم غیر کے ساتھ مل کر کے بیع کا معاملہ، رہن کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج مذاقے کی بات نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ شیئرز کے جو بہت سے مالکان ہیں وہ غیر ہی ہیں، تو ان سے ہم شیئرز کی خرید فروخت کر سکتے ہیں۔ شیئرز کمپنی میں ہم گویا کہ شریعت کے اصول کے مطابق شریک ہونا چاہے تو ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ مضاربت کا معاملہ کرنا چاہیں، مشارکت کا معاملہ کرنا چاہیں، اجارہ کا معاملہ جو بھی دنیاوی معاملات ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی کیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنا جائز اور درست